گھر کے اندر اسلام کی دولت مل گئی، اور اس طرح مل گئی کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، پہلے دن ہم کو اذان پڑھی گئی، پہلے دن ہی ہمارے گھر والوں نے شکر کیا ہوگا، یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے بیٹا تھا۔ آج وہ غیر مسلم اعتراضات کرتے ہیں، ایک اعتراض یہ بھی ہوتا ہے، وہ پوچھتے ہیں کہ جناب آپ کو تمہارے خدا نے مسلمان گھر میں پیدا کیا، ہم کو کہیں اور پیدا کیا تو ہمارا کیا قصور ہے؟ اگر تم مسلمان گھر میں پیدا ہو، مسلمان بن گئے، تمہارا کیا کمال ہے؟ اور ہم اگر اس گھر میں پیدا ہوئے تو ہمارا کیا قصور ہے؟ ہم تمہاری جگہ ہوتے، تم ہماری جگہ ہوتے، ہم تمہارے جیسے ہوتے، ہمارا کوئی قصور نہیں۔ ان کو ہم کیا جواب دیں گے یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن ہمیں اپنے بارے میں سوچنا ہے کہ اللہ نے ہم کو مسلمان کے گھر میں پیدا کیا، لہٰذا گھر کے اندر ہم کو اسلام کی دولت مل گئی، ہمیں نہ کوئی ریسرچ کرنا ہے، نہ کوئی معلومات کرنی ہے، نہ مذہبوں کو چیک کرنا ہے، یہ ہمارے پاس۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے ذہن میں سوال پیدا ہو کہ ہمارا ہی مذہب حق کیوں ہے، ہمارا دین سچا کیوں ہے، یہ سوال صحیح ہے اور یہ آنا چاہیے ذہنوں میں، اس کا جواب ہمیں ڈھونڈنا ہوگا۔ جو مدرسے میں پڑھنے والا بچہ ہے وہ اپنے حساب سے جواب ڈھونڈے گا، جو کسی کالج میں پڑھنے والا ہے وہ اپنے حساب سے جواب ڈھونڈے گا۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کو اسلام کی سچائی بتائی جائے اس کے ماحول کے مطابق، اس کی معلومات کے مطابق، اور اس کو اسلام کی سچائی بتائی جائے گی وہاں کے ماحول کے مطابق، اس کی سوچ کے مطابق، اس کی ٹرمنالوجی میں اس کو بتایا جائے گا اس کی اس طرح، اس کے لیے بھی بالکل ایسے جیسے ایک انسان بیمار ہوتا ہے تو جنگلوں میں ہوگا تو وہاں اسی کے حساب سے وہاں اس کو علاج کریں گے، شہر میں ہوگا تو اسی حساب سے علاج کریں گے، بہت ہی کسی ہائی فائی سمارٹ سٹی میں ہوگا تو وہاں اسی طرح سے علاج کریں گے۔ اگر اسلام کے بارے میں سوال پیدا ہوتا ہے اسلام ہی سچا کیوں ہے، لیکن اس سوال پیدا ہونے سے پہلے یہ بات ذہن میں بٹھانی ہے کہ دنیا میں سچا مذہب ایک ہی ہے، وہ ہے اسلام۔ صرف ایک مذہب سچا ہے، وہ اسلام ہے، اور کیوں ہے اب یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ وہ معلوم کرے کیوں ہے یہ، اور یہ وہ دوسروں سے لڑنے کی چیز نہیں ہے، نہ ہم کسی دوسرے مذہب والوں کو برا بھلا کہتے ہیں، ہمارا اسلام اجازت نہیں دیتا۔ اسی وجہ سے کبھی دنیا میں کسی مسلمان نے کسی دوسرے مذہب کی مقدس شخصیت کی کبھی توہین نہیں کی۔ ہاں وہ لوگ ساری قومیں ہمارے خدا کی بھی توہین کریں گے، ہمارے نبی کی تو زیادہ ہی توہینیں کرتے ہیں، ازواج مطہرات کی توہینیں کرتے ہیں، قرآن کی توہینیں کرتے ہیں، کہیں قرآن کی کوئی کیا کیا کرتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی نہیں کیا، کوئی مسلمان کبھی نہیں کرے گا۔ اور اگر کوئی غلط کرے تو اسلام کہتا ہے تم نے غلط کیا، ہمارا قرآن یہ کہتا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ جو کسی اور کو پوچھ رہے ہیں تو ان کو برا بھلا مت کہنا۔ ایک تو ہے یہ بتانا بھائی صاحب یہ صحیح نہیں ہے، اور ایک ان کو گالیاں دینا، برا بھلا کہنا، توہین کرنا، تحقیر کرنا، ہمارا اسلام نہیں سکھاتا۔ ہاں ہمیں یہ کہنے کا حق ہے کہ سچا دین اس دنیا میں ایک ہی ہے، وہ ہے اسلام۔ کیوں سچا دین ہے؟ کیونکہ اللہ خود ہی اعلان کر رہا ہے مجھے اور کوئی دین نہیں چاہیے، یہی چاہیے۔ اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا کہ میرے دین کے علاوہ دنیا میں کوئی چلنے والا نہیں، اور دنیا کے بے شمار غیر مسلم سکالر تسلیم کرتے ہیں کہ سچا دین تو وجہ نہیں، اور سچے دین ہونے کی بہت ساری وجوہوں میں سے بڑی وجہ یہ ہے کہ کسی کے پاس بھی اوریجنل بک موجود نہیں تھی، اور لیکن اب کسی کے پاس نہیں تھی۔ اور سچے دین ہونے کی بڑی اہم ترین وجہ یہ ہے کہ جس نے بھی مذہب لایا اس نے خود کیا کہا ہے اس کا کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے، صرف اسلام۔ یعنی ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ انہوں نے جو کچھ کہا وہ سب ریکارڈ میں ہے، جو کچھ کیا وہ بھی ریکارڈ میں ہے، اکیلے پر میں کوئی کام کیا وہ بھی ریکارڈ میں ہے، یہاں تک کہ نیند میں اگر کوئی حرکت کی ہے نیند میں وہ بھی ریکارڈ میں ہے، وہ بھی لکھا ہوا ہے، حدیث میں آتا ہے، ہر چیز حدیث میں ہے۔ یعنی یہاں تک ہے کہ یہ بھی بات ہوتی ہے کہ ہمارے نبی کا کنگا کیسا تھا، اس کنگے کے کتنے دانت ٹوٹ گئے تھے، اور وہ کنگا کیسے استعمال ہوتا تھا، پیالہ کہاں سے ٹوٹ گیا تھا، اور درا وہ جو اس میں خراش آئی تھی وہ کتنی لمبی ہو گئی تھی، داڑھی کے کتنے بال سفید ہو گئے تھے، پاؤں کے نیچے جو گیپ ہے وہ کتنا تھا، ناخن آپ کے کیسے تھے، ایک ایک چیز کے بارے میں۔ بلکہ آپ کو تعجب ہوگا اور ہونا بھی چاہیے کہ ہمارے نبی کے مبارک جوتے پر 50 کتابیں لکھی گئی ہیں، صرف یہ بتانے کے لیے چمڑا کہاں سے آیا، سائز کیسا تھا، سیاہ کیسے گیا تھا، پھر وہ استعمال کتنے دن ہوا، پھر وہ کہاں چلا گیا،
دوسرا جوتا کہاں سے آیا، چمڑا کیسا تھا، وہ اونٹ کا چمڑا تھا یا کسی عورت کا تھا، پھر بنانے والا کون تھا، اس میں 50 کتابیں. دنیا کو کسی مذہب میں یہ نہیں ہے. اور آج کا زمانہ جو کہ سائنس کا زمانہ ہے، تو ایک طرف سے سائنسی تھیوریز، لیکن تھیوری نہیں، فیکٹ نہیں، اور دوسری طرف قرآن. تو جب ان کو کمپیئر کر کے دیکھیں تو ایک دم سچ ہے، ایک دم بالکل وہی آئے گا جو قرآن کہتا ہے، سیم وہی آئے گا. میں ایک مرتبہ ایک بڑی یونیورسٹی میں گیا، وہاں ایک سیمینار تھا، 3 ریٹائر وی سی موجود تھے اور ایک موجودہ وی سی بھی موجود تھے، اور بڑے بڑے سکالر تھے، اور سیرت پر بیان کرنا تھا. تو میں سوچتا رہا کہ مجھے ایک سیرت تو ہم عوام میں بیان کر دیں، ایک سیرت یہاں بیان کر رہی ہے، یہ سارے سکالر ہیں اور ہائی فائی سکالر ہیں، تو انہی کی فضا کی سیرت کی کوئی چیز سامنے آنی چاہیے. تو سوچتا رہا میں، تو جو بہت ساری باتیں اس کو بیان کرنے کا موقع ملا، اس میں ایک بات میں نے سمجھا، میں آپ کو سناتا ہوں، اس سے آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ ہمارا دین سچا کیسے ہے. میں نے ان سے کہا دیکھو، ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی میں نے بتایا، یہ سوال ہمیشہ سے رہا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کبھی لڑکا بنتا ہے کبھی لڑکی بنتی ہے، ایسا کیسے ہوتا ہے؟ گائے کے پیٹ میں کبھی بچڑا بنتا ہے کبھی بچڑی کیوں ہو جاتا ہے؟ انڈے میں سے کبھی میل نکلتا ہے کبھی فیمیل، ایسا کیسے ہوتا ہے؟ تو میل فیمیل کا سسٹم ہے کیا، یہ بنتا کیسے ہے؟ کبھی انسانوں کی چاہت ہوتی ہے کہ ہمارا بیٹا ہونا چاہیے کہ بیٹی ہو جاتی ہے، اور کبھی انسانوں کی چاہت کہ بیٹی ہونی چاہیے کہ بیٹا ہو جاتا ہے. تو یہ لڑکا کیسے بنتا ہے، لڑکی کا اندر کون بیٹھا ہے، یہ مستری کون ہے جو یہ ڈیسیژن دیتا ہے کہ نہیں اس کو لڑکا بنانا اس کو لڑکی بنانا، یہ کیسے ہوتا ہے؟ بس یہی سوال ہمارے نبی سے کروں. کب ہوا یہ سوال؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف سے مدینہ آئے. آپ سیرت پڑھیں گے آگے چل کر کے، پڑھنی بھی چاہیے. 13 سال ہمارے نبی نے مکہ میں گزارے نبی کو کر کے، 40 سال اس سے پہلے گزارے تھے. تو 40 سال عام انسانوں کی طرح سے زندگی گزاری، پھر نبی بن کے 13 سال مکہ شریف میں رہے. پھر مکے والوں نے ایسے مشکل حالات پیدا کر دیے کہ آپ یہاں سے نکلنے میں مجبور ہوں گے. آپ نے مکہ چھوڑا، مدینہ گئے. مکہ سے مدینہ آنے کو ہجرت کہتے ہیں. دین کے لیے جو اپنا گھر چھوڑ کر دوسری کا چلا جائے گا اس کو ہجرت کہتے ہیں. تو ہمارے نبی مدینہ آ گئے. مدینے میں کیا کمیونٹی اس وقت تھی؟ تو جواب ہے 2. ایک یہودی وہاں تھی، جیوز، اور بڑے مضبوط تھے، ان کے بڑے مضبوط قبیلے تھے. انہیں میں سے ان قبیلہ بنو قینقاع تھا، اس کا ایک سردار تھا، اس کا نام تھا عبداللہ بن سلام. وہ بڑا زبردست سکالر آدمی تھا، پڑھا لکھا انسان تھا، عالم تھا. وہ لوگ کہتے بھی تھے اس کو کہ بڑا حبر سیدنا ابن سیدنا، تو جناب بہت بڑا آدمی ہے، یعنی علم اس کا بہت بڑا تھا. اس کو مانتے تھے وہ اپنے مذہب کا پیشوا. حبر کہتے تھے. حبر کے مطلب یہودی مذہب میں جو سب سے بڑا عالم ہے اس کو حبر یا ربی کہتے ہیں. تھا وہ بڑا سمجھدار، سنجیدہ، پڑھا لکھا، قابل انسان. ساری قوم اس کو اپنا امام مانتی تھی، مان لیجیے ان کا سب سے بڑا قول. تو وہ آیا ہمارے نبی کے پاس اور سوال کرنے کے لیے آیا کہ میرے اگر میرے سوالوں کے یہ جواب دیں گے تو میں ان کو نبی مانوں گا. تو اس نے ایک سوال یہی کیا، مجھے یہ بتائیے ماں کے پیٹ میں لڑکا کیسے بنتا اور لڑکی کیسے بنتی؟ ہمارے نبی کہہ سکتے تھے بھائی یہ تو میرا سوال ہے ہی، میں تو تھوڑے آیا ہوں یہ بتانے کے لیے دنیا میں کہ لڑکا کیوں بنتا ہے لڑکی کیوں بنتی ہے. یہ تو ایمبرالوجی کا سوال ہے. ایمبرالوجی کالج میں پڑھایا جاتا ہے یا انیٹمی میں پڑھایا جاتا ہے، تو میڈیکل کالج کا چیپٹر میرا نہیں ہے. لیکن آپ نے جواب دیا. اس جواب دینے میں خطرہ اس بات کا تھا، آپ یہ کہتے کہ لڑکا یوں بنتا ہے اور وہ غلط ہو جاتا سائنسی اعتبار سے، تو سارے لوگ کہتے کہ نبی نے غلط جواب دیا. دوسری صورت یہ کہ آپ جواب دیتے ہیں مگر آج کی ٹرمنالوجی میں، آج کی، تو ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا. اگر جواب دیں گے آج کے لینگویج میں تو ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا، اور جواب دیں گے اس زمانے کے لینگویج میں تو آج غلط ہونے کا خطرہ ہے. تو کیا کریں گے؟ تو ہمارے نبی نے ایک جملہ بولا، ٹھیک وہی جملہ بولا جو آج کی سائنس کہتی ہے. ٹرم اس وقت کی استعمال کر دی، آج کے ٹرم میں وہی آتی ہے. آپ نے فرمایا مرد کا نطفہ عورت کے نطفے پر بڑھ جاتا ہے، یسبق ماء الرجل علی ماء المرأة، تو لڑکا بنتا ہے، اور عورت کو نطفہ مرد کے نطفے پر بڑھ کر کے آ جاتا ہے تو لڑکی بن جاتی ہے. اس کو آج کے زمانے میں کالجوں میں پڑھاتے ہیں کروموزوم کی تھیوری، کہ مرد کے نطفے کے 2 پارٹ ہیں، اور وہ 2 پارٹوں میں سے ایک پارٹ کا نام رکھا ہے وائی
اور ایک کا نام رکھا ایکس، وائی اور ایکس. اب یہ مرد کا نطفہ جب آگے آئے گا تو اس میں وائی بھی ہوگا اور ایکس بھی ہوگا. ادھر سے عورت کے نطفہ جب آگے آئے گا ماں تو اس کے بعد وہ ایکس ہوگا اور ڈبل ایکس ہوگا. جب مرد اور عورت کا آپس میں ملاپ ہوتا ہے تو اس کا نطفہ اس کا آپس میں ملیں گے. اب یا تو مرد کا وائی ایکٹیویٹ ہوگا تو اس کے ساتھ مل جائے گا، یا مرد کا ایکس اس کے ساتھ ملے گا. تو اگر مرد کا ایکس اس کے ایکس کے ساتھ مل گیا تو لڑکی بن جائے گی، اور اگر وائی مل گیا تو لڑکا بن جائے گا. یہ آج کی تھیوری اور بالکل ساری سائنس تصدیق کر رہی ہے. ہمارے نبی نے یہی بات 1400 سال پہلے. تو ہمارا دین سچا اس لیے کہ ہمارا قرآن وہی کہتا ہے جو آج کی سائنس کہتی ہے، ہمارا نبی وہی کہتا ہے جو آج کی سائنس کہتی ہے. مرد کے پیشاب کی جگہ کینسر ہونے کا بنیادی وجہ کیا ہے؟ کہ دو وجہ. پیشاب کے بعد اس جگہ کو نہ دھونا، اور جب سیمن نکل جائے تو اس کو غسل نہ کرنا. یہ دو وجہ ہیں. اس لیے آج کا میڈیکل سائنس یہ کہتا ہے کہ اگر مرد کو پیشاب کی جگہ کے کینسر سے بچانا ہو تو دو کام کرو. ایک تو اس کا ختنہ کر دو، اور دوسرے جب بھی وہ پیشاب کرے پانی یوز کرو. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا میں کوئی قوم پیشاب کرنے کے بعد پانی استعمال نہیں کرتی، صرف اسلام میں. کسی قوم میں نہیں ہے، کسی قوم میں استنجا نہیں ہے، کسی مذہب میں نہیں ہے، صرف اسلام میں. اسلام کہتا ہے صاحب پیشاب کا ایک قطرہ بھی نہ پاک ہے، کیونکہ پیشاب انفیکشن ہے، اور اتنا سخت انفیکشن ہے کہ اگر آپ پتھر پر پیشاب کرتے رہیں گے تو پتھر گل جائے گا. مٹی پر پیشاب کرتے رہیں گے، مٹی میں اگانے کی طاقت ختم ہو جائے گی. کبھی مدرسوں میں یا اسکولوں میں کسی ایک جگہ پر سارے بچے اکثر پیشاب کرتے ہیں تو وہاں مٹی جل جاتی ہے. تو پیشاب انسان کا پاخانہ جو ہے وہ تو کھاد بن جائے گا، لیکن انسان کا پیشاب جو ہے وہ زہر ہے، وہ مٹی کو بھی بیکار بنا دیتا ہے، جلا دیتا ہے. تو مرد کے پیشاب کی جگہ کینسر ہونے کی بنیادی وجہ ہے پانی کا استعمال نہ کرنا اور ختنہ نہ کرنا. ہمارے نبی نے 2 منٹ سے پہلے نہ سکھائی. ختنہ بھی کرو اور جب بھی پیشاب کرو تو پانی استعمال کرو، مٹی بھی استعمال کرو، پانی بھی استعمال کرو. اس لیے مسلمانوں کے اندر مردوں کے پرائیویٹ پارٹ کا کینسر کا ریشو 0، اور دوسری قوموں میں مردوں کے پیشاب کا کینسر بہت زیادہ. وجہ ہمارا ختنہ اور وجہ ہمارا استنجا. آج پتا چلا ہمارے نبی کے جانور ہے، اس جانور کے اندر 4 چیزیں ہیں. ایک گوشت ہے اور دودھ ہے. گائے کے اندر گوشت بھی ہے، دودھ بھی ہے، خون بھی ہے، پیشاب بھی ہے. بکری ہے، اس کے اندر دودھ بھی ہے، گوشت بھی ہے، پیشاب بھی ہے، اور بال بھی ہے. تو بال تو کسی کام آنے والے نہیں ہیں. زیادہ سے زیادہ پرانے زمانے میں رسیاں بناتے تھے، آج بہت زیادہ بناتے ہیں ان کی رسی. ٹھیک ہے. بھیڑ کا بال جو ہے وہ گرم اور بکری کا بال جو ہے وہ سرد. بھیڑ کے بال کے گرم کپڑے بنتے ہیں، بکری کے بال کی پرانے زمانے میں رسیاں بنتی تھی. ٹھیک ہے. اور عرب لوگ چٹائیاں بھی بناتے تھے بکری کے بالوں کی. جانور کے اندر ایک اور چیز بھی ہے، اس کو کہتے ہیں ہڈیاں. تو ہڈیوں کا استعمال ہوتا ہے کولاجن اور جلاٹین میں. جلاٹین استعمال ہوتا ہے تقریباً 500 دوائیوں میں، اور کیپسول کا کور وہی وہ جلاٹین، جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ پلاسٹک ہوگا. وہ پلاسٹک نہیں ہے، وہ جلاٹین. جلاٹین کا مطلب ہوتا ہے کہ ہڈیوں کو پگھلائیں گے، ہڈیوں کو اسٹیم دیں گے، اس کا ان کے اندر رس نکلے گا. وہ رس جو ہے وہ جب جم جائے گا تو اس کو الگ کر لیں گے. یہ کولاجن، اور آگے چل کر کے اس کو جلاٹین بناتے ہیں. یہ جلاٹین تقریباً 500 دوائیوں میں استعمال ہوتا ہے، اور تقریباً 300 لوشنوں میں استعمال ہوتا ہے. وہ حلال ہے یا حرام ہے، پاک ہے ناپاک ہے، وہ آپ کا کیس نہیں ہے. وہ تو علماء کو فیصلہ کرنا ہے کہ وہ حلال جانوروں کا ہے تو پھر وہ حلال ہے ہی ہے، اور اگر حرام جانور یا مردار جانوروں کا ہوگا تو پھر حلال کیسے ہو جائے گا، وہ تو ان کا کیس نہیں. اب جانور کے اندر ہڈیاں ہیں، وہ تو کھانے کی چیز نہیں ہے. گوشت ہے وہ کھانے کی چیز ہے. خون ہے، اس کے بارے میں کیا کرنا چاہیے. دودھ ہے، اس کے بارے میں کیا کرنا چاہیے. ہمارے اسلام نے کیا فیصلہ کیا؟ نمبر 1، گوشت تم ضرور کھاؤ گے، کیونکہ گوشت کے اندر بڑے فائدے ہیں. پروٹین ہے بہت زیادہ، آئرن ہے بہت زیادہ، اور نہ جانے کیلشیم ہے، اور نہ جانے کتنے وٹامن ہے. لہذا گوشت کھاؤ، اور مزہ الگ ہے. لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا کہ گوشت جو ہے وہ ذبح کر کے ہونا چاہیے. اگر ذبح کیے بغیر کھاؤ گے تو تمہاری تمہارے لیے نقصان دہ. ٹھیک ہے. اس جانور کے اندر ایک دودھ ہے، دودھ کو کہا یہ تمہارے حلال ہے. اور جانور کے اندر خون ہے، اس خون کو سختی کے ساتھ حرام کر دیا. اللہ نے بار بار اعلان کر دیا خبردار خون نہیں پینا. 4 یا 5 جگہ قرآن کی آیتیں نازل ہوئی، خبردار خون نہیں. حرمت علیکم المیتۃ والدم،
مردار بھی حرام کر دیا گیا، خون بھی تمہاری حرام کر دیا گیا، ہرگز نہیں پینا، ٹھیک ہے بات۔ اب ہم سوال کر سکتے ہیں یا اللہ دودھ بھی آپ نہیں بنایا، خون بھی آپ نے پیدا کیا، جیسے ہم دودھ پئیں گے ویسے خون بھی پئیں گے، آپ کا کیا قصور ہے؟ جواب ہے نہیں میرے بات ہے، میں نے تجھے پیدا کیا، مجھے معلوم ہے کہ تیرا ڈائجسٹو سسٹم کس چیز کو برداشت کر سکے گا، میں جانتا ہوں میں تجھے خالق ہوں، دودھ تیرے لیے بہت فائدے مند ہے، خون تیرے لیے زہر، 3 دن کے اندر تیرا پیدا بیٹھ جائے گا، ٹھیک ہے صاحب۔ ہمارے نبی نے، ہمارے قرآن نے 14,000 پہلے خون حرام کر دیا، آج کا سارا میڈیکل سائنس کہہ رہا ہے، آج کا سارا میڈیکل سائنس کہہ رہا ہے کہ ذبح کیے ہوئے جانور میں فائدے کیا ہیں، اور ذبح کیے ہوئے جانور کو کھائیں گے تو اس کا نقصانات کیا ہے، اور گوشت میں کیا کیا مضر چیزیں ہیں، اور خون کیسے انسان کے ڈائجسٹو سسٹم کو فیل کر دیتا ہے، کیونکہ انسان کا میدا جو ہے وہ خونخوار جانوروں کا میدا نہیں ہے، خونخوار جانور جنگلوں میں ہوتا ہے، وہ جانور کا خون چوس دیتا ہے، وہ جانور کا کچا گوشت پیٹ میں اتار لیتا ہے اور ہضم کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ شانوں نے جانوروں کے، مخلوقات کے ڈائجسٹو سسٹم الگ الگ بنائے، مگر مچھ سارے بھینس کے بچے کو جھونکا تو پیٹ میں اتار لے گا اور اندر ڈائجسٹ کر لے گا، اس کے ہڈیاں، اس کے سین، کٹا ہوتا ہے بھینس کا بچہ، اس کا جھونکا تو مگرمچھ اندر اتار لے گا، چبائے گا بھی نہیں اور ہضم کر لے گا، کیونکہ اس کا اللہ نے ویسے ہی بنایا اس کا میدا۔ شیر اور چیتا جنگلی جانور ہیں، وہ خون چوس لیں گے اور ہضم کر لیں گے، انسان کا میدا خون ہضم کرنے والا نہیں ہے، اس لیے اللہ نے اس کو حرام کر دیا۔ اب آج پتہ چلا کہ ہمارے اسلام نے خون کو کیوں حرام کیا۔ ہمارے نبی نے کہا ناخن کاٹو، ناخن کاٹو کیوں، اور فرمائے سارے نبی کی سنت ہے۔ آج پتہ چلتا ہے کہ صحت کے 20 اصولوں کے مطابق ناخن کاٹنے کے کتنے فائدے۔ ہمارے نبی نے 14,000 پہلے طے کر دیا، ہر نبی نے ختنہ کیا ہے، تم بھی ختنہ کرو۔ آج پتہ چلتا ہے ختنہ کرنے کے فائدے کیا۔ ہمارے نبی نے 1400 پہلے کا کھانا کھا کے تو ہاتھ دھو کر کے، آج پتہ چلتا ہے ہاتھ دھو کر کھانا کھانے کے فائدے کیا۔ ہمارے اسلام میں ہے کہ صاحب پیشاب کرو گے، چھوٹا پیشاب، بڑا پیشاب، مٹی بھی استعمال کرو، پانی بھی استعمال کرو، آج پتہ چلتا ہے کہ اس کے فائدے کیا ہیں۔ تو اسلام سچا مذہب۔ لہٰذا اگر آپ کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ ہم مسلمان، ہمارا عقیدہ اسلام کیوں سچا ہے، تو جواب کو ڈھونڈنا ہوگا تاکہ آپ کو اطمینان رہے، ورنہ ایسا ہوگا وہ کہتے ہیں ہمارا مذہب سچا، ان کا ہی ہوگا، ہم کہتے ہیں ہمارا ہے، ان کا بھی سچا، ہمارا بھی سچا، بہت سارے مسلمان کہتے ہیں وہ بھی ٹھیک، ہم بھی ٹھیک، نہیں، دو میں سے ایک ہی ٹھیک ہے، دو میں سے ایک ہے، 2 اور 2 4، 2 2 5، ٹھیک ہے، 2 2 5، دو میں سے جواب ایک ہی صحیح ہے، دونوں صحیح نہیں ہو سکتے۔ آپ کہیں کہ آپ بھی صحیح اور آپ بھی صحیح، ایسا نہیں ہو سکتا کہ صاحب آپ چائے میں میٹھا ڈال دیں گے تو میٹھی چائے ہے، چائے میں نمک ڈالیں گے تو نمکی چائے، آپ کہیں گے دونوں ٹھیک، نہیں، وہ دونوں ایک نہیں، دو میں سے ایک ہی سچ ہے۔ ایک نمبر سے دوسرے نمبر پر اگر آپ لکیر کھینچیں گے تو سیدھی لکیر ایک ہی آئے گی، دو نہیں آ سکتی۔ ایک نمبر سے دوسرے نمبر پر جب آپ لکیر ماریں گے تو خط مستقیم جیومیٹری میں پڑھاتے ہیں ایک ہی آئے گا، دوسرا نہیں آ سکتا۔ تو ایسے بندے سے خدا تک پہنچنے کا راستہ ایک ہی ہے، دو نہیں ہو سکتے، اسی کا نام اسلام۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ پھیلنے والا اسلام ہے، کوئی شک نہیں، لیکن ساتھ میں خطرہ عجیب ہے، اور وہ یہ کہ بے شمار علاقوں کے مسلمان بچے کنفیوز ہیں اسلام کے متعلق، اور کہیں کہیں تو جا بھی رہے ہیں، اور کہیں یہ بھی ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کہ نہیں صاحب ابھی ہمیں خوش یہ کہتے ہیں کہ صاحب اسلام میں یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، اب ہمیں یہ پسند نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کو شراب الاؤ ہونا چاہیے، ڈرگس الاؤ ہونا چاہیے، فری سیکس الاؤ ہونا چاہیے، غلط تعلقات عام ہو جائیں، ساری چیزیں، تو پھر اسلام اچھا ہے۔ جواب یہ نہیں صاحب، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے اور اللہ کے نبی نے جتنی چیزیں حرام کی ہیں وہ انسانوں کو نقصان پہنچانے والی ہیں، اس لیے حرام کیا، اس لیے اس کو حرام کیا۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک چیز بڑی فائدے مند تھی پھر بھی اللہ اور اللہ کے نبی اس کو حرام کرتے، کبھی نہیں ہو سکتا۔ جو چیز بھی اللہ اور اللہ کے نبی نے حرام کی، شرک، ماں باپ کی نافرمانی، رشوت، سود، زناکاری، چوری، ڈرگس، شراب، پھر ڈرگس کی جتنی قسمیں ہیں، چاہے وہ براؤن شوگر ہو، چاہے کوکین ہو، چاہے کچھ اور، ساری چیزیں، جو چیزیں بھی اللہ اور اللہ کے نبی نے حرام کی ہے اس کے پیچھے وجہ ہے، بلا وجہ اللہ تعالیٰ حرام نہیں کرتے۔ اور کم سے کم سمجھنے کے لیے اتنی بات ہر آدمی سمجھ سکتا ہے کہ اگر ڈاکٹر نے آپ کو کہا آپ یہ چیز مت کھائیں، اگر ڈاکٹر ہم سے یہ کہتا ہے آپ یہ چیز مت کھائیں،
تو ہم یقین رکھتے ہیں کہ یہ چیز میرے بزرگ ہوگی، اسے ڈاکٹر مجھے منع کیا، ورنہ کیوں منع کرے گا وہ؟ سردیوں میں ہماری چھاتی خراب ہو گئی، ڈاکٹر نے دوائی دی اور ساتھ میں کہا ٹھنڈی چیزیں مت کھائیں، آپ آئس کریم نہیں کھائیں اور لسی بھی مت پینا، کیونکہ لسی جو ہے وہ ٹھنڈی ہوتی ہے اور تمہاری چھاتی اور زیادہ خراب ہو جائے گی۔ میں نے کہا یہ بہت اچھا، تو مریض کیا ہے؟ حالانکہ لسی میں بہت فائدے ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد کیا ہوا، چھاتی ٹھیک ہو گئی اور معدے میں گرمی ہو گئی۔ اب ڈاکٹر کے پاس گئے تو ڈاکٹر کہتا ہے گرم چیزیں مت کھانا، لسی خوب پینا۔ ہم کہا ڈاکٹر صاحب آپ عجیب ہیں، پرسوں تو کہہ رہے تھے لسی مت پینا، آج کہہ رہے پیو۔ کہ لگا بیٹا پرسوں آپ کا کیس کچھ اور تھا، آج کچھ اور کچھ، آپ مجھ پر اعتماد کرو، میں اگر کوئی چیز آپ کے لیے بیان کر رہا ہوں تو اس کو وجہ ہوگی۔ تو جب ہم اپنے ڈاکٹر پر اعتماد کرتے ہیں کہ جناب اس نے مجھے یہ چیز بیان کر دی، کوئی وجہ ہوگی، کہ لگا دیکھو صاحب یہ دوائی جو ہے یہ ٹھنڈی جگہ پر رکھنا، یہ دوائی جو ہے وہ خشک جگہ پر رکھنا، یہ دوائی جو ہے وہ نمی والی جگہ پر نہیں رکھنا، بس اس کو وجہ ہوگی۔ اور ٹھیک اسی طرح سے اللہ جب کسی چیز کو حرام کرتے ہیں تو کوئی وجہ ہوگی۔ اللہ نے خنزیر کو حرام، اللہ نے کتا بنایا، اللہ نے بھیڑو بنایا، بھیڑو کو حرام کر دیا، کتے کو حرام کر دیا۔ اللہ نے بلی بنائی، اللہ نے خرگوش بنایا، بلی کو حرام کر دیا، خرگوش کو حلال کر دیا۔ اللہ کے نبی نے کتے کے لعاب کو فرمایا 7 مرتبہ دھونا، اور بلی کے جھوٹی کے بارے فرمایا کوئی دھونے کی ضرورت ہے، پاک نہیں۔ تو وجہ ہوگی نا کچھ نہ کچھ۔ بلی بھی درندہ ہے، وہ دیکھو بلی بھی درندہ ہے، سمجھ میں اس وقت ہے کہ جس وقت وہ چوہا کا پیچھا کرتی ہے تب پتہ چلے گا بلی کیسا ہے۔ یہ بلی جو ہے نا وہ شیر کی چھوٹی خالہ ہے، اس لیے اس کی شکل ملتی بھی اس کے ساتھ ہے، اور اس بلی کا درندہ پن اس وقت سمجھ میں آئے گا جس وقت وہ چوہے کے پیچھے دوڑتی ہے یا مرغی کے چوزوں کے پیچھے دوڑتی ہے، تب پتہ چلے گا بلی کیا چیز ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ کے نبی نے بلی کے چھوٹے کے بارے میں یہ نہیں فرمایا یہ ناپاک ہے۔ یہاں تک یہ بھی ہوا کہ اللہ کے نبی ایسا وضو کرنا چاہ رہے تھے، بلی آئی، تو جب بلی نزدیک آئے تو آپ نے کٹورا ایسے کیا، بلی نے پانی پیا، اس کے بعد کٹورے سے آپ نے وضو کیا۔ صحابہ حیران ہو گیا، آپ نے بلی کے جھوٹے سے پانی سے آپ نے وضو کر لیا۔ آپ نے فرمایا کتے کا جھوٹے کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کتا کسی برتن میں منہ ڈالے گا تو 7 مرتبہ دھو، 7 مرتبہ دھو۔ اس بیچارے نے کیا کیا؟ آپ کو لطیفہ سناتا ہوں۔ میں سری نگر میں تھا، مجھے فون آیا، کہنے لگا جناب ہم راجوری کے ہیں۔ میں نے کہا اچھا۔ کہنے لگا جموں سے راجوری جا رہے ہیں، سومو گاڑی میں ہمارا جوان لڑکا ہے، اس کو بچپن میں کتوں نے کاٹا ہے، ہمیں پتہ نہیں چلا، تو آج بھی لڑکا پاگل ہو گیا اور وہ کاٹنے کے لیے آتا ہے۔ تو ہم نے اس کو رسیوں سے باندھا ہے، اب آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا ہم اس کو پوائزن کے انجیکشن کر دیں تاکہ مر جائے؟ آج پتہ چلا کہ صاحب کتے کے منہ میں کیا کیا ہے۔ ہمارے نبی نے 14 سال پہلے فرمایا اگر کتا برتن میں منہ ڈالے گا 7 مرتبہ دھو۔ انگریز نے کتے کو لایا، برتن میں پانی ڈالا، پھر کتے کا منہ ڈلوایا، اس کے بعد جب دیکھا تو جراثیم دھویا، پھر دیکھا تو جراثیم، 7ویں مرتبہ جب مٹی سے مانجا تب دیکھا برتن صاف ہو گیا۔ حیران ہو گیا، پروفیٹ محمد کو 1400 سال پہلے کس نے بتایا تھا؟ وہ زمانہ تو نہیں تھا جراثیم کی تھیوریوں کا، ان کو کس نے بتایا تھا کتے کے منہ میں جراثیم ہے، بلی کے منہ میں جراثیم نہیں ہے؟ کس نے بتایا؟ بتائیے، بلی کے منہ میں جراثیم نہیں ہے، اس کا جھوٹا پاک، آپ کا جینا چاہے دوسری بات۔ بلی نے آدھا دودھ پی لیا، باقی دودھ آپ کا ہے، آپ چاہیں تو دودھ استعمال کر سکتے ہیں، ظاہر پاک ہے اللہ۔ کتے کے جھوٹ کے بارے میں خبردار، اگر کتے برتن میں وہ دودھ تھا، کتے نے کہا پھینک دو دودھ، ہم نہیں پی سکتے، برتن کے ساتھ مرتبہ دھونا پڑے گا۔ یہ ڈفرینسز کیوں کیے گئے؟ کچھ نہ کچھ وجہ ہوگی، آج کی سائنس سے ثابت ہے۔ آج کی سائنس ایک ہی چیز کو اسلام کی ثابت ہے، اسلام سچا ہے۔ تو جب کبھی جاننا ہوگا اسلام سچا ہے، جب آپ اسلام کو سچا ڈیٹیل آپ کو معلوم کرنی ہے تو آپ کا ایمان بن آئے گا۔ اور ساتھ میں کبھی نہ کبھی ضرور پڑھیں وہ کتابیں جن کتابوں میں ایسے لوگوں کے حالات ہیں جو پہلے مسلمان نہیں تھے پھر مسلمان بنے، تو انہوں نے کیا چیز اسلام میں دیکھی پھر مسلمان بنے، اور جب وہ اسلام کی طرف آئے تو کیا حالات سامنے آئے۔ اس کا فائدہ 2 ہوگا، ایک تو اسلام کی بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی، اور پھر ساتھ میں یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ اسلام قبول کرنے کے لیے انہوں نے قربانیاں دی ہیں تو مسلمان بنے۔ ہم کو تو کوئی قربانیاں دینی پڑی، ہم تو گھر پہ اسلام ملا۔ وہ لٹریچر ضرور پڑھیں۔ علامہ اقبال نے اپنے دوست سے کہا میرا جی چاہتا ہے کوئی آدمی ایسی کتاب لکھے جس میں ان لوگوں کے حالات ہوں کہ جو کنورٹ ہو کر کے آئے ہیں اسلام کی طرف، اس کا سر میں لکھوں گا۔ علامہ اقبال نے کہا میرا جی چاہتا ہے کہ کوئی انسان ایسی کتاب لکھے جس میں ان لوگوں کے حالات لکھیں جو لوگ پہلے کچھ اور تھے پھر مسلمان بنے۔ تو اس نے کہا سر میں لکھوں گا مگر سٹاٹا بھی کر دیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تو 3 واقعات علامہ اقبال نے سنائے، 3
ان میں سے ایک اس کا سنایا تھا، وہی جو ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا، کنہیا لال گاوا، خالد رضی گاوا بنا تھا، بلکہ ڈاکٹر اقبال نے نام رکھا ہے، کنہیا لال کے ایل گاوا تھا، اور اس نے خواہش ظاہر کی کہ میرا نام ایسا ہونا چاہیے کہ کے ایل سٹینڈ رہے، کنہیا لال کے ایل گاوا ہے۔ جب علامہ اقبال نے اس کا نام تجویز کیا تو کے ایل گاوا برقرار رہا، خالد رضی گاوا نام رکھا گیا۔ اس نے اسلام قبول کیا، پھر کیا کیا حالات آئے وہ علامہ اقبال نے ڈیٹیل کے سنائے۔ غرض یہ کہ اپنے اسلام کو پڑھیں، اپنے اسلام کو سیکھیں، آپ جس ماحول میں ہیں اس ماحول سے متاثر نہ ہوں، بلکہ کوشش کریں جب بھی آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بات کریں یہی اسلام کے بارے میں بات کریں، اور جتنا ڈسکشن کریں گے اس کے بعد پھر آپ کو معلومات بنے گی، آپ ڈھونڈنے لگیں گے، وہاں سے سوال آئے، اس سوال کو مجھے جواب کیا دینا ہے۔ سوشل میڈیا کے زمانہ ہے جب اسلام پر اعتراض کرنے والے اعتراض کر رہے ہیں اور آپ سوشل میڈیا پر ہیں تو تم جواب دو، اور جواب دینے کے لیے تم ریسرچ کرو، اور ریسرچ کرنے کے بعد پھر تمہارے پاس مواد آئے گا تو بولو اس کو، وہاں سے اعتراض بھی آئیں گے۔ پھر جب سوشل میڈیا پر ڈھونڈنے لگیں گے کون لوگ اسلام کے حق میں کیسے بولتے ہیں اور کون اسلام کے خلاف کیا کیا بولتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی اپنی زندگی کو بھی برائیوں سے بچائیں، اسی میں کامیاب۔ ٹھیک ہے نا انشاءاللہ؟ بات ہے کہ آپ لوگوں کے لیے چائے رکھی ہے۔ دوسرا میرا ایک سوال ہے، ہاں جیسے ہم میں ٹیچر ہوں، ٹیچر، ہاں بہت سارے ہمارے ٹیچر حضرات ہیں یہاں وہ جمعہ پڑھتے نہیں ہیں، کیونکہ یا تو اسکول دور ہے، یہاں وہاں پر مسجد 2-4 کلومیٹر دور ہے، سواری بھی ان کے پاس دستیاب ہے، تو وہاں وہ خود ہی مفتی بن جاتے ہیں، کہتے ہیں یہاں ہمیں یہ فرض ہے پڑھائی کرنا، ہم جمعہ نہیں پڑھ سکتے ہیں، تو اس کے لیے کیا ہے؟ ٹھیک ہے، میں سوال سمجھ گیا۔ ہمارے ٹیچرز حضرات کی دو حالتیں ہیں۔ حالت نمبر 1 کہ کسی ایسی جگہ پر ہیں کہ جہاں جمعہ پڑھنا صحیح نہیں ہے اور جمعہ وہاں پڑھا بھی نہیں جاتا، کسی ایسی جگہ پر ہے کہ جہاں جمعہ پڑھنا فرض بھی نہیں ہے اور وہاں جمعہ پڑھا بھی نہیں جاتا، تو وہاں جمعہ پڑھنے نہ پڑھنے کا کیس صرف ٹیچر کا نہیں ہے، تو اس پوری گاؤں کا کیس ہے، یہ تو پوری گاؤں کا سوال ہے۔ یا اسی گاؤں میں یہ ٹیچر بھی ہے، اسی گاؤں میں گاؤں کا چودھری بھی ہے، اسی گاؤں میں وہ زمیندار بھی ہے، اسی گاؤں میں کوئی اور شخص بھی ہے، تو سب کا سوال ہے یہ کہ جناب ہم ایک ایسے گاؤں میں رہ رہے ہیں، چاہے وہاں کے مستقل باشندے ہیں، چاہے آپ وہاں ڈیوٹی دینے کی وجہ سے وہاں ہیں، مان لیجیے کسی گاؤں میں ہیلتھ سینٹر ہے اور وہاں کوئی میڈیکل کا اسٹاف کا کوئی فرض وہاں ہے، اس کا بھی سوال یہ ہے، تو جواب آئے گا یہ کہ جس جگہ جمعہ فرض نہیں ہے وہاں کے رہنے والے تمام مسلمانوں کو، چاہے وہ وہاں سکول کی ڈیوٹی دے رہا ہو، چاہے وہاں کا وہ باشندہ ہو، ان کو ظہر کی نماز پڑھنی ہوگی۔ ان کی ذمہ داری نہیں کہ وہاں سے نکل کر جمعہ پڑھنے کے لیے جائیں، ٹھیک ہے، نمبر 1۔ لیکن جہاں یہ رہ رہے ہیں اگر وہاں جمعہ پڑھا جا رہا ہے اور وہاں جمعہ ادا ہوتا ہے، یعنی وہ قصبہ ہے یا بڑا گاؤں ہے، تو وہاں گاؤں کے ہر مسلمان کو جمعہ پڑھنے کے لیے آنا ہوگا، اس ٹیچر کو بھی جمعہ پڑھنے کے لیے آنا ہوگا، وہ جمعہ کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اچھا، جمعے کی ادائیگی کے لیے کیا کرنا ہے کہ جناب اذان جو ہی ہو جائے گی اس کے بعد آپ کو اپنے دکان سے نکلنا ہے، آپ کو اپنے سکول سے نکلنا ہے، آپ کو اپنے کھیت سے نکلنا ہے، جمعہ کی نماز پڑھ کر فوراً واپس جانا ہے۔ یعنی عام طور پر جو ہمارے دوپہر کا ریسس کا ٹائم ہوتا ہے اس ریسس کے ٹائم میں ہمارا جمعہ ادا ہو جاتا ہے۔ مثلا فرض کیجیے آج کل 11:45 بجے اذان ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اگر ہم 1:45 بجے اذان ہو رہی ہے، اب 1 بجے سے ریسس ہوتی ہے، وہاں سکول سے نکلے، 1 بجے سے لے کر 2 بجے تک ریسس ہے، 2 بجے تک ہم واپس اپنے سکول میں آ سکتے ہیں، تو جگہ ہے 2، جہاں جمعہ فرض ہے وہاں جمعہ پڑھنا ہوگا، گاؤں والے کو بھی، ٹیچر کو بھی، ڈاکٹر کو بھی، افسر کو بھی، ملازم کو بھی، ہر ایک کو سوائے بیمار کو۔ اور جہاں جمعہ فرض نہیں ہے وہاں باقی تمام لوگوں کو بھی ظہر کی نماز پڑھنی ہے، آپ کو بھی ظہر کی نماز پڑھنی ہے۔ اب اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں جمعہ پڑھنے کے لیے کسی دوسرے گاؤں میں جاؤں گا تو سوال ہے کتنا وقت لگے گا آپ کا؟ جواب ہے آپ کا وقت لگے گا، مثلاً فرض کیجیے 5-6 کلومیٹر دور جانا ہے، آپ جائیں گے تو 1-1.5 گھنٹہ لگے گا، واپس 1-1.5 گھنٹہ لگ سکتا ہے۔ تو اب آپ کہیں گے اسلام مجھے کیا کہتا ہے؟ جواب اسلام آپ کو کہے گا آپ ڈیوٹی دے دو اور ظہر کی نماز۔ اسی کے ساتھ ایک سوال ہو رہا ہے سر، جیسے کوئی آدمی ٹیچر ہی ہے، جیسے وہ جمعے کے دن کو ڈیوٹی لے لیتا ہے، جیسے کوئی چاولوں کی ڈیوٹی لے لی، گیس کی ڈیوٹی لے لی، حالانکہ ڈیوٹی بنتی نہیں ہے، تو وہ اس میں جمعہ بھی ادا کر لیتا ہے۔ ہاں، تو یہ آدمی کو خود سوچنا چاہیے۔ اس سلسلے میں پہلی بات اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر 3 جمعہ چھوڑ دی، جس نے جان بوجھ کر 3 جمعہ چھوڑ دیے، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے، تو بھی آنا پوری کے دلوں میں مہر لگ جاتی ہے۔ اب مہر لگنے کا معنی کیا ہے؟ اس وقت اس کا دل ہی نہیں چاہے گا آنے کو، فارغ بیٹھا ہوگا تب بھی نہیں، بہانے ڈھونڈے گا، اور آئے گا تو بے دلی کے ساتھ آئے گا، جی نہیں چاہے گا۔ یہ مہر لگنے کے معنی یہ ہے۔
وہی کام کرے گا کسی اور وجہ سے، اور جب وہی کام کرنا پڑے گا دین کی وجہ سے تو طبیعت میں نہیں مانے گی۔ میں اس کی مثال بتاتا ہوں، ایک انسان دیکھ رہا ہے کہ فلاں بیوہ عورت، فلاں یتیم بچہ بھوکا ہے، جی نہیں چاہے گا اس کو کھلانے کو، اور اس کے مقابلے میں حرام جگہ پر پیسہ خرچ کرے گا، حرام جگہ پر پیسہ خرچ کرے گا۔ ایک شخص نے 1 لاکھ روپے کا کتا خریدا، ہر مہینے 10,000 سے 15,000 کتے پر خرچ کر رہا ہے، اور محلے میں یتیم بچہ اور ایک بیوہ عورت ہے، اس کو 10 روپے دینے کے لیے تیار ہے۔ یہ ہے بہت لگا کہ انسان کی خدمت کے لیے میں خرچ کرنے کو تیار نہیں ہوں، لیکن وہاں جہاں کا کوئی فائدہ نہیں ہے وہاں خوشی سے خرچ کرنا ہے۔ بہت لگنے کے معنی یہ ہے۔ تو اس انسان کو سمجھنا چاہیے کہ میں جان بوجھ کر کے جمعہ چھوڑ رہا ہوں، اس کے نتیجے میں میرے دل میں بہت لگے گی۔ کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ آپ کو کوئی کام دیا جا رہا ہے، آپ کہیں کہ سر میں یہ کام کسی اور دن کروں گا، اور میرا جمعہ ہے، میں جمعے کے دن یہ کام نہیں کروں گا۔ جمعے کے دن تو مسلمان سارے کام چھوڑ کر جمعے کی ادائیگی کے لیے جاتا ہے۔ آپ لیکن جب کوئی انسان یہیں سے چاہے گا وہ جمعے کے دن کوئی کام دیا جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بیچارے کو بہت ہی زیادہ انفیکشن ہو چکا ہے، اس کو اپنی انفیکشن کا علاج ہونا چاہیے۔ جی ہاں بہت اچھا۔ اور دوسرا یہ لون کا 12.50 دیتا ہے بینک، تو ایک لون آ رہا ہے ابھی سبسڈی کا۔ میں ایک سوال دیتا ہوں، اس کے بعد دوسرا سوال ہوگا۔ پہلا سوال آپ کا یہ ہے کہ بزنس میں پروفٹ کتنا رکھنا چاہیے؟ جواب، اسلام نے کوئی پروفٹ طے نہیں کیا، اسلام نے کوئی پروفٹ طے نہیں کیا۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مرضی سو کرو؟ کیا اس کے معنی یہ ہے کہ کسٹمر کو لوٹو؟ جواب ہے ہرگز نہیں، اس کے معنی یہ نہیں۔ پھر کیا معنی ہے؟ جواب یہ ہے جس چیز کو آپ بیچ رہے ہیں وہی چیز اگر آپ کسی اور جگہ سے خریدیں گے تو آپ کتنا پروفٹ دینا پسند کریں گے؟ جو پروفٹ دینا وہاں پسند کریں گے وہی پروفٹ آپ کو یہاں دینا چاہیے۔ فارمولا یہ ہے کہ جو چیز آپ یہاں بیچ رہے ہیں آپ اس میں پروفٹ لینا چاہتے ہیں، آپ 2 منٹ کے لیے مانگ کر کے چلیں، آپ دوسرے شہر میں گئے اور وہاں یہی چیز آپ کو خریدنی پڑی۔ مطلب مان لیجیے آپ یہاں اپنی دکان پہ چاولوں کا کام کرتے ہیں، چاول اور اناج بیچتے ہیں، چاول بیچتے ہیں، گندم بیچتے ہیں، آٹا بیچتے ہیں، دالیں بیچتے ہیں۔ اتفاق سے آپ جموں گئے تھے اور مہینے بھر کے لیے وہاں رہنا ہے۔ اب آپ جب دکاندار سے چاول خریدیں گے آپ کو تو معلوم ہے نا چاولوں کا ریٹ کیا ہے، آپ کو معلوم ہے چاولوں کا ریٹ کیا ہے، آپ کو معلوم ہے آٹے کا ریٹ کیا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ نفع کتنا۔ تو جتنا نفع خوشی سے وہاں دینا پسند کریں گے وہی نفع ابھی آپ نے دکان پر لیں گے، اپنا خرچ لگا لیں گے۔ آپ اسٹیشنری کا کام کر رہے ہیں، آپ پین بھی بیچتے ہیں، کاغذ بھی بیچتے ہیں، کاپیاں بھی بیچتے ہیں، اور اسٹیشنری سے جڑی ہوئی تمام چیزیں بیچتے ہیں۔ اتفاق سے آپ کسی اور شہر میں تھے، وہاں آپ کاپی خریدنے کے لیے گئے اور آپ وہاں پین خریدنے کے لیے گئے اور دوسری اسٹیشنری کی چند چیزیں خریدنے کے لیے گئے، اس نے بہت زیادہ ریٹ لگا تو آپ کھٹ سکیں گے۔ میں بھی تو یہی کام کرتا ہوں، مجھے تو معلوم ہے ریٹ کیا ہے۔ تو کہا نہیں صاحب، کہنے لگا ہاں ہم بھی یہی کام کرتے ہیں۔ اب اتفاق سے میں یہاں دوسرے شہر میں ہوں تو آپ اس وقت جس نفع کو دینا جینیون سمجھیں گے وہی نفع آپ اپنے دکان میں، یہ بات بولا۔ اب اس کے بعد آدمی کو خود ہی اپنے اپنے اپلائی کرنا ہے۔ دوسرا سوال کیا تھا؟ دوسرا سوال یہ تھا کہ جیسے کچھ حضرات جو ٹیچر مطلب ملازم ہوتے ہیں وہ منتھ وائز لیتے ہیں، منتھ وائز جیسے 1 لاکھ کا سامان لیا تو 20,000 فکس کر دیا، تو وہ جیسے ہم جہاں سے مال لاتے ہیں اگر ہم ادھار لائیں گے تو ہمیں وہ ایکسٹرا لگاتے ہیں۔ بہت اچھا، تو اس میں یہ ملازموں کو ہم کر سکتے ہیں یا اپنا مین مارجن رکھیں؟ بہت اچھا، ٹھیک ہے۔ ایک دکاندار کسٹمر سے یہ کہتا ہے کہ سر اگر آپ نقد پیسہ دیں گے تو ریٹ یہ ہے، اور اگر آپ قسطوں پہ دیں گے تو پھر ریٹ یہ ہے۔ کیا دکاندار کو ایسا کرنے کی اجازت ہے کہ وہ نقد جب بیچے تو کم اور ادھار جب بیچے تو نفع زیادہ لے لیں؟ کیا دکاندار کو ایسا کرنے کی اجازت ہے؟ جواب ہے ہاں، اجازت ہے، کر سکتے ہیں، لیکن ساتھ میں یہ بھی کرنا ہوگا کہ صاحب آپ نقد لیں گے یا ادھار لیں گے؟ مان لیجیے دکاندار کہتا ہے ٹھیک ہے میں لے لیتا ہوں بعد میں دیکھوں گا، میں نقد دوں گا پیسہ تو ٹھیک ہے ورنہ ادھار میں ڈال دینا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے طے نہیں کیا کہ کتنے میں آپ بیچ رہے ہیں۔ ایک چیز آپ بیچ رہے ہیں 100 روپے کی، صاحب کہتے ہیں کہ صاحب سنیے اگر آپ نقد دیں تو 100 روپے کی ہے، اور اگر آپ قسطوں میں دیں گے تو پھر میں 110 روپے کا ریٹ لگاؤں گا۔ ٹھیک، وہ کہتا ہے ہاں مجھے منظور ہے، آپ 110 کا ریٹ لگاؤ، مجھے منظور ہے آپ 110 روپے کا ریٹ لگاؤ۔ تو گویا آپ نے یہ چیز 110 کی بیچی، اس نے 110 کی چیز خریدی، یہ سود میں نہیں آئے گا۔ لیکن اگر آپ نے اس کو 110 کی چیز بیچی
اور اسی نے کہا میں بعد میں دوں گا پیسہ. آپ نے کہا ٹھیک ہے 110 کی میں بیچ رہا ہوں اور آپ چونکہ بعد میں دیں گے اب میں 120 دوں گا, یہ 10 وصول بن جائے گا. دونوں میں فرق ہے. پرائز کیا ہے بس یہ طے کرنا ہے. اگر آپ نے 110 کی چیز 110 ہی میں بیچی کیونکہ آپ ادھار دے رہے ہیں, 110 کی چیز 110 ہی میں بیچی کیونکہ ادھار بیچ رہے ہیں, تو جتنے میں آپ نے بیچی اتنا ہی پیسہ اسے دے رہا ہے. اور اگر وہ نقد دے گا تو آپ 110 کی چیز نہیں, آپ 100 کی چیز 100 میں بیچیں. ہمارے یہاں کتابوں میں فتویٰ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی دکاندار نقد بیچنے میں ایک ریٹ کچھ اور رکھتا ہے اور ادھار بیچنے میں ریٹ کچھ اور رکھتا ہے اور کسٹمر کو بتا دیتا ہے کہ اگر آپ ادھار لیں گے تو ریٹ یہ ہے اور نقد لیں گے تو ریٹ یہ ہے, اور کسٹمر جو ہے وہ اپنی مرضی سے چوائس سے پھر یہ والا ریٹ لے لیتا ہے, تو دکاندار کا ایسا کرنا جائز ہے اور برازر کا بھی ایسا کرنا جائز ہے. میرے یہ سوال ہے حضرت کہ جیسے آج دور ہے آن لائن کا, آن لائن مطلب ایک جلدی ارننگ کے لیے یا بہت سارے پلیٹ فارمز ہیں ایسے, جیسے ایک شیئر مارکیٹ جس کو اسٹاک مارکیٹ کہا جاتا ہے وہ تو ایک بہت عام ہے, واضح ہے, لوگوں کو پتہ ہے, ہر جگہ یوٹیوب بھی اس کے ریلیٹڈ مل جاتا ہے کہ اس اسٹاک میں آپ کو انویسٹ کر سکتے ہیں, اس میں نہیں کر سکتے ہیں, تو وہ ایک واضح ہے. اس کے بعد آتا ہے کرپٹو کرنسی اور آتا ہے فاریکس ٹریڈنگ. جیسے فاریکس ٹریڈنگ اس دور کا دنیا کا سب سے بڑا ایک پلیٹ فارم ہے جہاں پہ آج کے نوجوان بچے وہ آن لائن بھی سیکھتے ہیں, آف لائن بھی سیکھتے ہیں, تاکہ اپنا لیپ ٹاپ رکھ کے اس میں ارننگ کر سکتے ہیں, مطلب اس میں لاس بھی ہو سکتا ہے, پروفٹ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ بہت بار میں نے بھی اس میں سرچ کیا یوٹیوب پہ آن لائن جا کے, بہت سے علماء اکرام فاریکس ٹریڈنگ کو یا کرپٹو کرنسی کا خیر ابھی تک کوئی بھی واضح کہیں سے فتویٰ نہیں آیا. ایک تھوڑا سا جیسے فاریکس ٹریڈنگ ہے اس میں کیونکہ کرنسی کی ٹریڈ ہوتی ہے تو اس میں کچھ علماء اکرام کا کہنا ہے کہ یہ جائز ہے, کچھ کا کہنا ہے ناجائز ہے. کرنے والا کنفیوز ہے کیونکہ وہ بھی لاکھوں روپے ہزاروں روپے لگا کے سیکھتا ہے ایک بزنس. تو کیا اس کا کوئی ایسا پیمانہ ہو جس کو ہم خود سمجھ کے اس کو. بہت اچھا, یہ بہت اہم سوال ہے اور گویا آج کے مسلمانوں سے جڑا ہوا سوال ہے, خاص طور پر وہ لوگ جو اس فیلڈ میں ہیں. تو میں یہ آپ کے 3 سوال ہیں. سوال نمبر 1, اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کرنا درست ہے یا نہیں؟ تو جواب, اسٹاک مارکیٹ 2, اسٹاک مارکیٹ ان کمپنیوں کے شیئر لینا جو کمپنیاں ناجائز ہیں, مثلا بینک, انشورنس کمپنی, شراب کمپنیاں, ٹھیک ہے, یہی 3 کمپنیاں عام طور پر ناجائز کے کھاتے میں پہلی مثالوں میں آتی ہیں, تو ان کے شیئر خریدنا جائز ہے. لہٰذا اگر کسی نے بینک کا شیئر خریدا یا کسی انشورنس کمپنی کا شیئر خریدا یا شراب فیکٹری کا شیئر خریدا وہ درست ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی پروڈکٹیو کمپنی ہے جو مال بناتی اور بیچتی ہے تو ان کے شیئر خریدنا بھی جائز ہے, چاہے ان کا لین دین بینک کے ساتھ کیوں نہ ہو, ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. لیکن جب وہ جائز کاروبار کر رہے ہیں تو ہمیں اس کا شیئر لے سکتے ہیں, اس میں حرج نہیں. اس کی اور مزید ڈیٹیل بھی ہے. بس نمبر 3, کرپٹو کرنسی کے متعلق بہت تحقیقات ہو چکی ہیں, کم سے کم 2 سیمیناروں میں خود بھی گیا. کرپٹو کرنسی کے سلسلے میں ایک سیمینار تھا راجستھان میں, اس میں بھی تھا. ایک کرپٹو کرنسی کے سلسلے میں ایک سیمینار تھا حیدرآباد میں, اس میں بھی گیا. اور دونوں سیمیناروں میں فیصلہ ہوا ہے کہ کرپٹو کرنسی ناجائز ہے. جی طے ہوا. اس وقت ہماری دنیا بھر کی جو ماہرین ہیں ان میں حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب نمبر 1, اسی طرح سے اور بہت سارے. ان تمام حضرات کی متفق رائے ابھی تک یہی ہے کہ کرپٹو کرنسی کے پیچھے کوئی اتھارٹی نہیں ہے, اور بے شمار لوگوں کا پیسہ تو ڈوب گیا. بلکہ رات ہی کی مثال میں بتاتا ہوں, ہمارے جاننے والے ایک صاحب ہیں, انہوں نے کرپٹو کرنسی لیے ہیں, تو کرپٹو کرنسی انہوں نے لی ہے 6 کروڑ روپے ڈوب گیا. کرپٹو کرنسی کے لیے سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اس کے پیچھے کوئی اتھارٹی نہیں ہے. یعنی اگر ہم نے پیسہ انویسٹ کیا اور اس کے بعد پھر ہمیں وہ اپنے ہاتھ نہیں آیا یا وہ نمبر ہمارے ہاتھ سے نکل گیا, ہم کس کو پکڑیں گے اور وہاں سے پیسہ کہاں سے واپس آئے گا؟ اس لیے جس بزنس کے پیچھے کوئی اتھارٹی نہیں ہے اس بزنس کو نہیں کر سکتے تب تک جب تک اس کے پیچھے اتھارٹی نہ آ جائے. یہی وجہ ہے کہ ابھی تک مثلا باقی دنیا کو چھوڑ دیجیے, خود ہندوستان نے ابھی تک کرپٹو کرنسی کو الاؤ نہیں کیا ہے. ٹیکس تو لگا دیا, جس کے پاس کرپٹو کرنسی اس کو ٹیکس دینا ہوگا کیونکہ آپ کے پاس سرمایہ ہے.
لیکن ہم اس کو الاؤ نہیں کرتے ہیں. RBI کے ڈائریکٹر کا بیان میں نے خود پڑھا اور سنا. انہوں نے کہا ہم اس کو الاؤ نہیں کرتے ہیں, یہ ابھی باقاعدہ کرنسی نہیں ہے. لہذا اگر کوئی بھائی اس میں انویسٹ کرنا چاہتا ہے تو ہم صاف صاف کہتے ہیں اس پہ آپ انویسٹ بالکل مت کریں, کیونکہ اگر آپ نے انویسٹ کیا تو دو خطرے ہیں. یا تو ان کا پیسہ ڈوب جائے گا, ہاتھ نہیں آئے گا, جیسا کہ بے شمار لوگوں کا چلا گیا, اور اگر پیسہ واپس بھی آئے گا تو ابھی یہ پتہ نہیں کہ پیسہ واپس کہاں سے آ رہا ہے, اور یہ جو ریٹ اس کا بہت زیادہ بڑھ گیا کہ کہاں سے بڑھ گیا. یہ کہیں لاٹری سسٹم تو نہیں ہے بن رہا ہے, کیونکہ جیسے لاٹری میں اچانک بہت زیادہ نفع کے ساتھ آتا ہے ویسا ہی ہے یہاں تک. اب آپ بتائیں آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. اس میں دو پارٹ ہوتے ہیں حضرت. ایک ہوتا ہے فیوچر, ایک ہوتا ہے اسپاٹ. فیوچر ہے اگر ہم اس میں پیسہ لگائیں گے اس میں 10 گنا بڑھے گا یا بالکل زیرو ہو جائے گا, ہو گیا فیوچر. وہ تو ہے ہی, بس سمجھ میں آتا ہے وہ تو جوا ہے. دوسرا ایک اسپاٹ ہے. اسپاٹ میں جیسے آپ لاکھ روپے لگایا, جیسے 10 لاکھ لگایا کسی نے, وہ اگر بڑھتا ہے تو آپ کا 20 لاکھ 50 لاکھ بن سکتا ہے. لیکن اگر آپ وہ 10 لاکھ سے 2 لاکھ تک آ گیا, آپ اس کا انتظار کریں, کل وہ بڑھے گا تو آپ بیچ سکتے ہیں. اس میں مطلب نقصان نہیں ہے, نہیں ہو سکتا. جیسے 6 کروڑ کی آپ نے بات کری, وہ 6 کروڑ اس شخص نے لگایا ہوگا فیوچر سٹے پہ, جہاں سے وہ پیسہ زیرو ہو گیا. اگر 6 کروڑ روپیہ پراپر سپاٹ میں لگایا جاتا ہے, جس سے بٹ کوائن بائی کیا جاتا ہے, تو اس میں وہ اگر نیچے آتا ہے, مارکیٹ کبھی نیچے آتی ہے کبھی اوپر جاتی ہے, تو وہ 2 سال کے بعد بھی 5 سال کے بعد بھی وہ اس کا ریکور ہو جائے گا. تو یہ مطلب دو اس کے بھی وہ الگ الگ ہیں. میں سمجھ گیا. پہلی بات یہ ہے کہ یہ اصل میں ڈسکشن کا مسئلہ ہے. یہ تو بیٹھ کر کے ڈسکشن کرنا ہے, اور عوام کے بارے میں ڈسکشن کی چیز کا نتیجہ نہیں نکلتا ہے. آپ کا بات, آپ کے سوالات صحیح ہیں. میں اس کی دلچسپ مثال سناتا ہوں. ایک ہمارے آج کل سوشل میڈیا پہ بڑے مشہور عالم ہیں مولانا طارق مسعود. ٹھیک, ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے سنا ہوگا کبھی. طارق مسعود صاحب نے 2 جواب دیے. ایک مرتبہ جواب میں کہا کرپٹو کرنسی درست ہے, دوسری مرتبہ جواب دیا نہیں بھائی ناجائز ہے. تو لوگوں نے کہا, آپ ہی نے کہا جو درست, آپ ہی کہنا ناجائز. انہوں نے کہا بھائی دراصل معاملہ یہ ہے, کرپٹو کرنسی کی جو ڈیٹیل میرے سامنے آئی تھی پہلے, اس میں مجھے لگا کہ اس میں غیر شرعی کوئی چیز نہیں, اور اب جو کرپٹو کرنسی کی دوسری ڈیٹیل سامنے آئی تو اس سے لگا مجھے ناجائز ہے. تو اصل میں وہیں سے پہلے جیسی صورتحال سامنے آئے گی ہم ویسے حکم لگائیں گے. اس وقت تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کرپٹو کرنسی میں پیسہ انویسٹ کرنا چاہتا ہے, چاہے وہ بٹ کوائن لینا چاہتا ہے یا کوئی اور کرنسی لینا چاہتا ہے, تو ابھی تک فیصلہ یہ ہے کہ آپ اس میں پیسہ انویسٹ مت کریں. نمبر رہا یہ کہ آپ کے اشکالات ہوں گے, آپ پہلو دکھائیں گے, تو جیسے کہ آپ نے کچھ نہ کچھ ریسرچ کیا, آپ کی گفتگو سے لگتا ہے, اور ہونا بھی چاہیے, بہت اچھی بات ہے, میں اپریشیٹ کرتا ہوں. لیکن کیا کرنا ہوگا کہ اب اس بارے میں جن حضرات نے اس کو جائز کہا ہے وہ کس طرح کے جائز کہہ رہے ہیں, ڈیٹیل کیا بتا رہے ہیں. جن حضرات نے اس کو ناجائز کہا ہے وہ ڈیٹیل کیا بتا رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی پھر کرپٹو کرنسی کی پوری ہسٹری پڑھنی ہے, اس کی حقیقت کو جاننا ہے. اس کے ماہرین بتائیں گے کہ کرپٹو کرنسی یہ کام کیسے کرتی ہے, فنکشن کیسے کرتی ہے. اور اگر ہم سب سے اہم سوال, اس کرنسی کو اگر ہم پیپر کرنسی میں کنورٹ کرنا چاہیں گے تو کہاں کریں گے, یہ ہے سوال پہلا. اس کا جواب بہت مشکل ہے. کیونکہ مثلا فرض کیجیے میں نے کرپٹو کرنسی خریدی, اس کے بعد میں اس کو پیپر کرنسی میں کنورٹ کرنا چاہتا ہوں, تو کہاں جا کر کے کروں گا, یہ بہت بڑا سوال ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ صاحب دبئی میں کوئی بینک ہے وہ آپ کو پیسہ دے گا, یا کہیں اور ہے. تو سوال یہ ہے کہ میں نے کرپٹو کرنسی خریدی, اس کو میں اب کنورٹ کرنا چاہتا ہوں پیپر کرنسی میں, تاکہ میں کہیں جا کر کوئی چیز خریدوں. میں نے 1 لاکھ روپے کے کرپٹو کرنسی خریدی, اب میں چاہتا ہوں میں اپنے مکان کے لیے سریا خریدوں گا, میں اپنے مکان کے لیے اینٹیں خریدوں گا, تو مجھے اس کو پیسہ دینا ہے. یہ کیسا میں کس سے دوں گا, تاکہ مجھ سے کہوں کہ صاحب مجھے پیپر کرنسی دوں تو تاکہ میں بٹے والے کو دوں. تو یہ ہے وہ بنیادی سوال, اور وہ یہاں بر صغیر میں کہیں ملنے والا نہیں ہے. یہ اور اس جیسے بہت سارے سوالات ہیں, لیکن شارٹ میں اس وقت اتنا ذہن میں رکھ لیں کہ ابھی تک تو فیصلہ یہی ہے کہ ناجائز ہے. مولانا تقی عثمانی صاحب اور بہت سارے, تاکہ اچھا اس میں جو دیگر مسلکوں کے علماء ہیں سارے مسلکوں کی رائے ایک ہی ہے, اس میں مسلکوں کا بھی کوئی فرق نہیں. یعنی کوئی کہے گا کہ صاحب فلاں مسلک کے بزرگوں کی رائے کچھ اور ہے, اس مسئلہ نہیں, اس مسئلہ کا نہیں, یہ تو متفق ہے, سب کی رائے ایک ہی ہے کہ ناجائز ہے. اس کے بعد پھر آپ نے جو اگلا تیسرا والا سوال کیا تھا وہ ایک بہت ڈیٹیل طلب سوال ہے جو آپ نے تیسرا والا کیا تھا, وہ جو ہے وہ ٹھیک. اس میں دراصل اس میں جوئے کے بھی خطرات ہیں اور جوئے سے بچنے کے بھی امکانات ہیں. تو جہاں وہ جوئے کی طرف چلا جاتا ہے تو وہاں اس کو منع کر دیتے ہیں, اور جہاں جوئے سے بچنے کی پکا پہلو غالب آتا ہے تو وہاں اجازت دیتے ہیں. لیکن جب بھی کوئی انسان یہ کرے گا تو ہم اس کو دیتے ہیں کہ آپ یہ کر رہے ہیں, شکل پوری بتائیے. تو جو ہی شکل پوری, میں اس کی مثال بتاتا ہوں, آپ پوچھیں کہ کمیشن لینا جائز ہے ناجائز,
تو جواب ہے کہ کہیں تو کمیشن جائز ہوتا ہے کبھی ناجائز ہوتا ہے. آپ کہیں گے جائز شکل بات آئیے تو ٹھیک ہے. ایک آدمی آپ سے کہتا ہے کہ میں نے سنا آپ کو کوئی چیز بیچنی ہے. آپ کہتے ہیں ہاں مجھے مکان یا زمین بیچنی ہے, خریدار مجھے نہیں ملتا. میں کہتا ہوں آپ مجھے ذمہ داری دے دیں, میں آپ کا مکان بکوا دوں گا, آپ کی زمین بکوا دوں گا, ٹھیک ہے, مگر ساتھ میں ذہن میں رکھ لیں کہ میں بھی کچھ کماؤں گا. آپ کہتے ہیں تم اپنا کماؤ, میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کتنے تک کی بیچنا پسند کریں گے. آپ کہیں گے میرے تو کم سے کم اتنا آ جانا چاہیے, اس کے علاوہ اگر ریٹ آ گیا تو وہ میرا ہوگا. آپ کہتے ہیں اب میں دوڑ دور کر رہا ہوں, میں نے خریدار ڈھونڈا, خریدار ڈھونڈنے کے بعد کہا صاحب میں آپ کو زمین کا پلاٹ دلواتا ہوں, دلوا دوں گا. وہ کہتا کتنا, کہا آپ دیکھ لو پہلے پلاٹ. اس نے آپ کو پلاٹ دیکھا تو کہنے کا بتاؤ جی کتنا دو گے. میں نے اس کے ساتھ ڈیلنگ کی, مان کر کے چلے, میں نے اس کے ساتھ ڈیلنگ کی, میں نے کہا صاحب 21 لاکھ کا ہے اور آپ سے میں نے طے کیا ہے 20 لاکھ کا, لیکن 1 لاکھ روپے میں نے کما لیا, یہ جائز کمیشن ہے. دوسری والی شکل, میں ایک ٹیکسی والا ہوں, ایئرپورٹ سے میں نے ٹیکسی والوں کسٹمر کو اٹھایا اور دکان پر پہنچایا اور دکاندار سے کہا یہ جتنی خریداری کرے گا میرا کمیشن لے, اس سے کمیشن لے رہا. یا ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ لیب والے کو کہتا ہے میں پیشنٹ ڈھونڈوں گا, جب آپ ٹیسٹ کرو گے تو مجھے اتنا کمیشن دینا, ٹھیک ہے. لیب والا اپنا نفع بھی لے رہا ہے اور ڈاکٹر کے لیے ایکسٹرا پیسہ بھی لے رہا ہے. یہ ڈاکٹر کے یہ کمیشن ہے ناجائز ہے. تو کمیشن کی کچھ شکلیں جائز ہیں اور کمیشن کی کچھ شکلیں ناجائز ہیں. جہاں انسان کو سروس دینی پڑ رہی ہے, محنت کرنی پڑ رہی ہے, وہاں جب وہ پیسہ دے گا تو وہ گئے سروس چارج ہے, جس کا نام کمیشن ہے. اور یا جیسے ہمارے بعض مدرسے والے کیا کرتے ہیں کہ صاحب سمیر کو کہیں گے آپ چندہ کرو اور جب چندہ کر کے لاؤ گے تو 100 میں سے 20 روپے آپ کا کمیشن پہ چندہ کرنا, ناجائز ہے. فیصلہ ہوا ہے ناجائز ہے. اسی طرح سے یہ جو آپ کا سوال ہے اس میں کچھ شکلیں جائز ہیں کچھ شکلیں ناجائز ہیں. تو بیٹھ کر کے ڈیٹیل میں سمجھتے ہیں یہ والی شکل ہے اور بول دیتے ہیں جائز ہے, یہ والی شکل ہے تو کہتے ہیں ناجائز ہے. ختم کر, جزاک اللہ. اب آ جائیں کل ان کے حوصلہ افزائی کریں بچوں کی, آئے ہاں ٹھیک ہے, دعا کرتے ہیں, دعا کریں. دعا میں بہت ساری چیزیں ہوا کرتی ہیں, ہونی بھی چاہیے. تو اس وقت تو کم سے کم 3 چیزیں ذہن میں رکھیں. دعا میں 3 چیزیں ذہن میں رکھیں. نمبر 1 شکر. اللہ کو بہت انتظار رہتا ہے کہ میرے بندے شکر کریں. کیوں؟ اللہ نے جب کوئی چیز دی ہے تو چاہتے ہیں میرے بندے اس کا استعمال کریں, پھر میرا شکریہ ادا کریں. تو ایک شکر. نمبر 2 اپنی غلطیوں کی توبہ, اور نمبر 3 سدھرنے کا ارادہ. شکر, توبہ اور ارادہ. اور اس کے بعد اپنے مسائل. ویسے بھی شب برات ہے, شب برات میں دعاؤں کے قبول ہونے کی بشارتیں ہیں. میں ابھی تھوڑی دیر پہلے حدیث پڑھ رہا تھا کہ جو ہی شب برات کی رات شروع ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ پہلے آسمان کو اتر کر اعلان کرتے ہیں کون مانگنے والا ہے میں دینے کے لیے تیار ہوں, کون مانگنے والا ہے میں دینے کے لیے تیار ہوں. اور حدیث کی بڑی بڑی کتابوں میں حدیث ہے. تو مختصر سی دعا کرتے ہیں, رات آگے آنے والی ہے, آپ اپنی ہمت کے مطابق رات کو جاگیں, عبادت کریں اور خود دعائیں کریں. پڑھیں درود شریف. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وعلى سيدنا عليه. یا اللہ, یا اللہ, ہم آپ کو گواہ بنا کر کے کہتے ہیں کہ ہم آپ کے بندے ہیں, اور آپ کو گواہ بنا کر کہتے ہیں ہم نے آپ کے نبی کو اپنا نبی مانا. یا اللہ, آپ ہمارے اللہ ہیں. یہ جو کچھ ہمارے پاس ہے سب آپ کا دیا ہوا. ایمان, صحت, تندرستی, پورا جسم, نہ نابینا ہے, نہ بہرے ہیں, نہ گونگے ہیں, نہ پاگل ہیں, نہ نارمل ہیں, دماغ اور جسم سارا فٹ, سارا آپ کا دیا ہوا. والدین, اولادیں, خوشیاں, دولت, عزتیں, کھانے پینے, صحت, گھومنا, فیسلٹی, یہ سب آپ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں. تمام نعمتوں پر ہم شکر گزار. اگر آپ نے ایمان نہ دیا ہوتا تو ہم کہاں ہوتے, صحت نہ ہوتی تو کہاں ہوتے, آنکھیں نہ ہوتی تو نابینا ہوتے, دھکے کھاتے, پاگل ہوتے تو بات نہیں کر پاتے, پاگل ہوتے تو مینٹل ہسپتال میں ہوتے, گونگے ہوتے تو بات نہیں کر پاتے, لنگڑے لوڑے ہوتے تو چل نہیں پاتے, بے آسرا ہوتے تو سڑکوں پر ہوتے, بے روزگار ہوتے تو فاقے لگتے. یہ ساری چیزیں آپ نے عطا فرمائی, ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ کو شکر کرنا بہت پسند ہے, اور آپ نے فرمایا لیکن شکر تم لازیدنکم, تم شکر گزار رہو گے میں اور عطا کروں گا. تو یا اللہ لیجئے آج کی رات لیلۃ البرات کی رات, یا اللہ اس آپ کے گھر میں ہم کافی دیر سے بیٹھے ہوئے, کوئی مقصد نہیں, کوئی کھانے پینے کا فنکشن کا نہیں, یا اللہ صرف آپ کے دین کی بات سننے کے لیے بیٹھے ہیں. آپ کو تو اچھا لگا ہوگا, آپ کو تو پسند آیا ہوگا کہ میرے بندے میری دین کی بات سننے کے لیے, جو جہاں سے آیا دین ہی کے لیے آیا, تو آپ کو پسند آیا ہوگا, آپ کو خوش لگا ہوگا.
کیونکہ آپ کو بہت خوشی ہوتی ہے. تو یا اللہ ہمارا شکر قبول فرما لیجیے. اور یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں ساری اس غلطیوں سے جو ہو گئی اب تک، آنکھوں سے، زبان سے، کانوں سے، جسم سے. یا اللہ جوانی میں غلطیاں ہو گئی ہوں گی، کلاس روموں میں، گھروں میں، سڑکوں پر، ہوٹلوں میں، بازاروں میں، دریاؤں کے کنارے، باغوں میں، پہاڑوں پر، نہ جانے کہاں کہاں کیا کیا ہوا ہوگا. کچھ یاد ہے، بہت سارا بھول گیا. یا اللہ آپ کے ہاں تو سارا ریکارڈ میں ہوگا. ہم معافی چاہتے ہیں، معاف کر دیجیے. آئندہ ارادہ کرتے ہیں ہم نہیں کریں گے. یا اللہ والدین کی نافرمانیاں ضرور ہوئی ہوں گی، بہن بھائیوں سے لڑائیاں کی ہوں گی، دوستوں کی چیزیں بغیر اجازت سے اٹھائی ہوں گی، گالی دی ہوگی، غلط دیکھا ہوگا، موبائل کا غلط یوز استعمال کیا ہوگا. جو غلطیاں جب ہوئی ہیں، آپ رحیم ہیں، سب پر پردہ، کسی کو پتہ نہیں کس نے کیا کیا. ہم معافی چاہتے ہیں، معاف کر دیجیے. اور آئندہ ارادہ کرتے ہیں ہم اچھا بنیں گے، ایمان والا، ایسا ایمان والا کہ آپ کہیں کتنے اچھا میرا بندہ. اتنے اچھے بنیں گے کہ آپ کے نبی فرمائیں گے کتنا اچھا میرا امتی. اتنا اچھا بنیں گے کہ ہمارے ابو کہیں گے کتنا اچھا میرا بیٹا. اتنے اچھے بنیں گے کہ ہمارا ٹیچر، ہمارا استاد کہے گا کتنا اچھا میرا شاگرد. اتنے اچھے بنیں گے کہ آگے چل کر جب ہماری شادیاں ہوں گی تو ہماری بیویاں کہیں گے کتنا اچھا میرا ہسبینڈ. آگے چل کر جب اولادیں ہوں گی تو ہماری اولادیں کہیں کہ ہمارا باپ کتنا اچھا. یا اللہ ہم دفتر میں جائیں تو ہم اچھے افسر بنیں، ہم دکان پر بیٹھے تو اچھے دکاندار بنیں، ہم کسٹمر ہو تو اچھے کسٹمر بنیں، ہم جہاں رہیں اچھے بنیں. یہ ہمارا ارادہ ہے. یا اللہ آپ ہم کو اچھا بننا نصیب فرما. یا اکرم الاکرمین ارحم الراحمین. آج تک بہت ساری برائیوں اور خرابیوں سے بچائے رکھا، آئندہ بھی بچا کے رکھا. یا اللہ آج کی رات بہت قیمتی رات ہے. آپ کے بندے آپ سے بہت کچھ مانگیں گے اور آپ بے شمار اپنے بندوں کو بہت کچھ عطا کریں گے. ہمیں بھی سب کچھ عطا کر دیجیے. یا اکرم الاکرمین پوری امت جہاں جہاں جن مصیبتوں کا شکار ہے، یا اکرم الاکرمین امت کی دستگیری فرما دے. یا اللہ جہاں جہاں مسلمان جن مشکلات، جن مظالم، جن مسائل کا شکار ہیں اپنوں یا غیروں کی طرف سے، یا اللہ وہاں کے مسلمانوں کو مشکلات سے بچا دے. مسلمانوں میں آپس میں محبتیں پیدا فرما، آپس کے ٹکراؤ، خاندانی ٹکراؤ، مسلکی ٹکراؤ، ذاتوں کے ٹکراؤ، برادریوں کی دوریاں ختم کر دے. یا اللہ تمام کو ایک امت بنا دے، سب کو ایک امت بننا نصیب فرما. یہ غلط فہمیاں دور فرما اور غلط فہمیاں پیدا کرنے والوں کو بھی اصلاح فرما. یا اکرم الاکرمین آپ کے نبی نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا اس آسمان کی چھت کے نیچے سب سے بدترین مخلوق میرے دین کے علماء ہوں گے. یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین ایک طبقہ علماء وہ ہے جن کو آپ کے نبی نے فرمایا نبیوں کے وارث، اور ایک علماء وہ ہے جن کو آپ کے نبی نے فرمایا آسمان کی چھت کے نیچے بدترین مخلوق. آج کے سارے علماء کو اور ہر طبقے کے سارے علماء کو یا اللہ اپنے نبیوں کے وارث علماء بننا نصیب فرما. یا اللہ ان کے ذریعے سے خیر کرنا مقدر فرما. یا اللہ ہم امتوں کو بانٹیں، امتوں کو تقسیم کریں، امتوں کو لڑائیں. یا اللہ اس سے کہیں زیادہ بہتر فریضہ ہے ہم امت کو ایک بنائیں اور امت کو وحدت کی پیدا کرنے کی بنیاد پر ایک جوڑیں. یا اکرم الاکرمین خود ہمارا سدھار فرما دے. یا اللہ اور ہم جس غلط روش پر ہوں یا اللہ اس غلط روش میں ہماری ہی درستگی فرما دے. یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین امت کے جو بنیادی مسائل ہیں، امت کے بڑے ذمہ دار طبقوں کو مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے. یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین جہاں جہاں اسلام کو، اسلامی اداروں کو، اسلامی شخصیات کو جو خطرات ہیں شیطان کے، نفس کے، غیروں کے، اپنوں کے، یا اللہ جہاں جہاں جو خطرات ہیں ان تمام خطرات سے تمام اسلامی شخصیات کو، اسلامی اداروں کو، اسلامی تنظیموں کو، اسلام کے کام کرنے والے افراد اور اداروں کو محفوظ سے محفوظ تر فرما. یا اللہ جن کے ذریعے سے خطرات ہیں خود ان کو بھی ہدایت عطا فرما اور ان کے مقدر میں ہدایت نہیں. تو یا اللہ جیسے آپ نے فرعون سے موسیٰ کو بچایا اور نمرود سے ابراہیم کو بچایا اور کعبے کو اصحاب ابراہ سے بچایا، ویسے آج کے دین کو اور آج کی امت کو یا اکرم الاکرمین ان سے بچا جو امت کو فنا کرنے کو تلی ہو. یا اللہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بے شمار درود و سلام پہنچا دیجیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین.